بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ روس نے ترکی کو ایک بڑا سخت پیغام پہنچایا ہے، اور یہ پیغام اس وقت پہنچایا گیا ہے جب روس نے یوکرین کی ایک کمپنی موٹر سیج کے اوپر بمباری کی۔ اب یہ موٹر سیج کمپنی کون سی ہے؟ یہ وہی کمپنی ہے جو ترکی کے مختلف قسم کے ڈرونز یا آنے والے دنوں میں ترکی کے مختلف قسم کے جہازوں یا ہیلی کاپٹرز کے لیے انجن تیار کرتی ہے۔ دیکھیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان T-129 ہیلی کاپٹرز کا ایک معاہدہ ہو گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر تو وہ ترکی کا ہی تھا، لیکن اس ہیلی کاپٹر کے اندر امریکن انجن استعمال ہوتا تھا، جس وجہ سے وہ ہیلی کاپٹرز پاکستان کو نہیں مل سکے، کیونکہ امریکہ نے ان ہیلی کاپٹرز کے اندر لگے ہوئے انجنز کو پاکستان کی سیل کے لیے جو ہے وہ اپروو نہیں کیا۔ ترکی اس وقت بہت سا ڈیفنس ایکوپمنٹ خود سے تیار کرتا ہے، لیکن ترکی کی ایک اس وقت سب سے بڑی مجبوری یا کمزوری آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر اچھے انجن نہیں تیار کر سکتا، یا سمپل الفاظ میں اس کے ملک کے اندر انجن انڈسٹری ابھی جو ہے وہ اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی، جس وجہ سے ترکی کو انجنز جو ہیں وہ باہر کی دنیا سے منگوانے پڑتے ہیں۔ اپنے ہیلی کاپٹرز کے لیے انجن اس کو امریکہ سے پرچیز کرنے پڑتے ہیں، اپنے ڈرونز کے لیے اس کو انجن جو ہیں وہ یوکرین سے پرچیز کرنے پڑتے ہیں، اور ترکی یہ انجن یوکرین کی کمپنی موٹر سیج سے پرچیز کرتا ہے۔ اب اس بات کا ساری دنیا کو پتہ ہے، رشیا کو بھی پتہ ہے۔ رشیا نے 1.5 سال تک تو اس موٹر سیج کمپنی کے اوپر کوئی بمباری نہیں کی، لیکن اب رشیا نے اس موٹر سیج کمپنی کے اوپر ڈرون سے حملہ کیا ہے، ویسے بمباری کی ہے، اور ترکی کو ایک بڑا سخت میسج جو ہے وہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کے ہمارے تعلقات بڑے زبردست ہیں۔ ترکی نے رشیا سے یہ S-400 میزائل سسٹم پرچیز کیا ہوا ہے، آلدو ترکی جو ہے وہ نیٹو اتحاد کا حصہ ہے، لیکن پھر بھی ترکی اور رشیا کے جو تعلقات ہیں وہ کافی زبردست ہیں۔ رشیا بہت سے معاملات کے اوپر ترکی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ جو اسٹیٹ آف باسفورس ہے وہ رشیا کے پاس ایک واحد راستہ ہے جہاں سے رشین جہاز بلیک سی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو رشیا اور ترکی ایک دوسرے کے اوپر نہ صرف ڈیپینڈنٹ ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ بہتر ہیں۔ لیکن رشیا بینگ رشیا اور پوٹن بینگ پوٹن، اس نے 6 اگست کو یوکرین کی اس کمپنی کے اوپر، بلکہ اس شہر کے اوپر انہوں نے میزائلوں اور ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس حملے کے اندر 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور اسی حملے کے دوران یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا یہ ہے کہ موٹر سیج کمپنی، جس کو اب حکومتی تحویل میں لے لیا گیا ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ پرائیویٹائز کر لیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا ہے، اور وہ جو انڈسٹری تھی یا جو وہ فیکٹری تھی وہ حملے کی زد میں آ گئی ہے۔ اب اس کا کتنا نقصان ہوا ہے یہ تو نہیں بتایا گیا، نہ یہ کبھی بتایا جائے گا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ترکی کے جو اکنجی ڈرون ہیں، جو پاکستان ایئر فورس بھی اب استعمال کرتی ہے، پاکستان نے یہ ڈرونز حاصل کر لیے ہیں، اور جو اس کا قزل الما ڈرون ہے جس کو ابھی ترکی تیار کر رہا ہے، اس کے اوپر ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، اس کے انجن یہ موٹر سیج کمپنی جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ اسی لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو یوکرین اور رشیا کے معاملات میں پورے طریقے سے نیوٹرل رہنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم یوکرین سے کافی زیادہ دفاعی ساز و سامان تو لیتے ہیں۔ ہمارے یہ جو T-80UT ٹینکس ہیں یہ یوکرین سے ہم نے پرچیز کیے ہوئے ہیں، ہم نے اپنا کافی زیادہ اسلحہ یوکرین سے حاصل کیا ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں، اب اس جنگ کے اندر ترکی نے یوکرین کی سائڈ لی ہے، تو رشیا نے اس کو ایک سٹرونگ میسج جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ دیکھیں، یہاں پہ میں ایک اینالسٹ کو کوٹ کر رہا ہوں، اس اینالسٹ کے مطابق رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان کو ایک بنیادی طور پر میسج پہنچایا، اور یہ کہا ہے کہ ہمارے دوستانہ تعلقات اور ایک دوسرے کے احترام کے باوجود یوکرین میں آپ کے داماد کے اقدام بہت زیادہ مہنگے پڑیں گے۔ اب یہ بیسیکلی کیا بات ہو رہی ہے؟ بائیکر کمپنی کے جو اس وقت چیئرمین ہیں سیلجوک بائرکٹار، وہ بیسیکلی ترکی صدر کے داماد ہیں، اور ان کی شادی ترک کی صدر کی بیٹی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور بائیکر کمپنی جو یہ ڈرونز تیار کرتی ہے، اکنجی ہو گیا یا یہ قزل الما ہو گیا، وہ اپنے سارے کے سارے انجنز اس موٹر سیج کمپنی سے لیتی ہے جو کہ یوکرین کے اندر ہے۔ تو پوٹن نے اردوغان کو ایک میسج دیا ہے کہ آپ کا جو داماد ہے وہ ایسے کام کر رہا ہے جو رشیا کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں۔ دیکھیں، جب جنگ لگی ہوئی ہے تو یوکرین میں کوئی بھی فوجی تنصیبات ہوں گی یا کوئی ان کی فیکٹری وغیرہ ہوگی، وہ رشیا کے لیے ایک لیجیٹمیٹ ہدف ہے۔ اور یہ جو کمپنی ہے موٹر سیج، یہ اکنجی ڈرون کے لیے AI-450 انجن فراہم کرتی ہے، انکا 3 اور قزل الما ڈرون کے لیے AI-25 TLT انجنز فراہم کرتی ہے۔ یہ جو انکا 3 ڈرون ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ترکی کا اسٹیلتھ ڈرون ہے جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ قزل الما ڈرون کی تو فرسٹ فلائٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کروا لی گئی ہے، اس کے اوپر کام کافی تیزی سے جاری ہے۔ انکا 3 ڈرون کے اوپر کام جو ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ تو ان کے جو انجنز ہیں وہ یہ کمپنی فراہم کرتی ہے۔ ترکی نہ صرف اپنے ڈرونز کے لیے انجن اس کمپنی سے پرچیز کرتا ہے، بلکہ آنے والے دنوں کے اندر جو ایک ترکی کا بہت بڑا ہیلی کاپٹر بننے جا رہا ہے جس کو ہم اٹیک 2 کے نام سے جانتے ہیں، اس ڈرون کے اندر بھی انجن اسی موٹر سیج کمپنی کی طرف سے جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ اور اگر اس فیکٹری کو رشیا نے پورے طریقے سے تباہ کر دیا تو نہ ترکی کو اکنجی کے انجنز ملیں گے، نہ انکا 3 کے انجنز ملیں گے،
اور نہ ہی اس کو اپنے T-925 اٹیک ہیلی کاپٹرز کے انجن ملیں گے، اور یہ بائیکر کمپنی کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ بیک ہوگا۔ اب رشیا نے بیسیکلی اس کمپنی کے اوپر حملہ کیوں کیا، اس کی فیکٹری پہ حملہ کیوں کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ یہ کمپنی ترکی کو جو ہے وہ انجنز فراہم کرتی ہے، بلکہ اس حملے کی وجہ اصل مجھے جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ اس کمپنی کے ساتھ مل کے یوکرین کے اندر ایک ڈرون فیکٹری بنانا چاہ رہا تھا۔ انجنز جو ہے وہ یوکرین سے حاصل کیے جائیں گے، ڈرون فیکٹری جو ہے وہ ترکی یوکرین میں لگائے گا، اور اگر ترکی یوکرین میں ڈرون فیکٹری لگا دے گا تو وہ ڈرون جو ہے وہ رشیا کے خلاف استعمال ہوں گے۔ تو رشیا فی الوقت ترکی کے اوپر تو حملہ نہیں کر سکتا، لیکن پوٹن نے اس موٹر سچ کمپنی کے اوپر حملہ کر کے ترکی کو ایک میسج ضرور دیا ہے کہ آپ یہ ڈرون فیکٹری یوکرین کے اندر نہیں کھولیں گے۔ اب ترکی یہ جو ڈرون کی فیکٹری یوکرین میں کھولنے جا رہا تھا، وہاں پہ اس نے یہ اکنجی ڈرونز تیار کرنے تھے، TB2 ڈرونز تیار کرنے تھے۔ ڈیفینیٹلی اگر یہ ڈرونز یوکرین میں استعمال ہوں گے تو سب سے پہلا بائر ان کا یوکرین ہی ہوگا، اور یوکرین ان ڈرونز کو کس کے خلاف استعمال کرے گا؟ رشیا کے خلاف استعمال کرے گا۔ تو یہاں پہ رشیا نے ایک فل سٹاپ لگا دیا ترکی پہ کہ آپ نے اپنی ڈرونز کی فیکٹری یوکرین میں اوپن نہیں کرنی۔ ترکی اور یوکرین کے درمیان اس جوائنٹ وینچر کے حوالے سے ایک تقریباً $70 ملین کا معاہدہ جو ہے وہ بھی سائن ہو چکا ہوا ہے، لیکن اب ان دونوں ممالک کو سوچنا پڑے گا، خاص طور پہ ترکی کو، کہ کیا وہ یہ ڈرون فیکٹری یوکرین میں لگانا چاہے گا۔ اگر وہ یہ ڈرون فیکٹری یوکرین میں لگائے گا تو رشیا کبھی بھی یہ انجنز جو ہے وہ ترکی کو نہیں حاصل کرنے دے گا۔ پھر ترکی اور اس موٹر سیچ کمپنی کے درمیان 2021 میں بھی ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت یوکرین انقرہ کے اندر ایک ہیلی کاپٹر کی مرمت اور دیکھ بھال کی سہولت کے قیام کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے ایک حصے کے طور پر موٹر سیچ کمپنی نے اسپیئر پارٹس اور انجن کی جانچ پڑتال کے لیے جو ہے وہ اپنی خدمات فراہم کرنی تھی۔ تو موٹر سیچ کمپنی اور ترکی کے درمیان معاملات جو تھے وہ کافی زیادہ آگے بڑھ رہے تھے، جس کو رشیا ایک تھریٹ کے طور پہ دیکھ رہا تھا۔ ترکی کے اوپر تو وہ بمباری نہیں کر سکتا تھا، یوکرین کے اوپر اس نے بمباری کر کے ترکی کو ایک میسج دے دیا۔ دیکھیں، یوکرین سے انجن لینا ترکی کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن یہ کوئی لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے، یہ ایک شارٹ ٹرم سلوشن ہے ترکی کا۔ ترکی نے اگر اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو بڑھانا ہے، مزید جدید بنانا ہے اور اس کی سیل میں اضافہ کرنا ہے، تو اس کو اپنے ملک کے اندر مختلف قسم کے انجن بنانے کی انڈسٹری جو ہے وہ قائم کرنی پڑے گی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔